باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوبارہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں احکام اسلام پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، اور عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر واضح الفاظ کے اندر غیر عالم کو عالم کی طرف رجوع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اور ایک دوسری آیت ہے جس میں سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ، میٹر، کوئی نیوز امن یا خوف کے بارے میں آ جائے اور پہنچے، جس کو وہ لے کر اذاعوا بہ لے کر وہ چل پڑتے ہیں ادھر ادھر پھیلانے کے لیے، اور اس مسئلے کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں پاتے، اگر وہ لوگ رسول کی طرف لوٹتے اور ان میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی طرف لوٹاتے، ان کو بتاتے اس امر کے بارے میں، یعنی ان کی طرف لوٹنے کا مقصد ان کی زندگیوں میں وہ اگر حیات ہیں تو وہ ان کی طرف لوٹ کر آئیں، اور اگر وہ حیات نہیں ہیں تو وہ ان کی زندگیوں کی طرف لوٹ کر آنے کی جو دوسری صورت ہو سکتی ہے ان سے افادہ کرنے کی، کہ ان کے فرامین کی طرف لوٹیں، ان کے اعمال کی طرف لوٹیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیسا ایسے موقعوں پر کیا تھا، وہ کیا فرماتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ اگر وہ رجوع کر لیتے رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف، کہ جو ان میں سے اولو الامر بنائے گئے ہیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف، تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو ان میں سے وہ لوگ کہ جو استنباط کرنا جانتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دلائل کو جمع کر کے اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو ایسی چیزوں کا علم ہو جاتا، اور وہ مسائل ان کے لیے، وہ امور ان کے لیے، وہ خبریں ان کے لیے مشکل نہ ہوتی سمجھنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت اس کی نہ ہوتی تم پر تو تم سارے کے سارے شیطان کے فالو کرتے، مگر بہت ہی کم اس کو فالو نہ کرتے، جبکہ صورتحال یہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اب بھی جو کچھ بچے ہوئے ہیں، اور اس کے فضل کی وجہ سے کہ جو شیطان کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے مسائل کے اندر، کہ جن مسائل میں وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ چاہے امن کے ہوں چاہے خوف کے ہوں، اور ان مسائل کے اندر وہ رجوع کر لیتے ہیں معصومین کے اور ائمہ ہدیٰ کے اقوال و فرامین کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف کہ جو ان کی اقوال سے استنباط کر سکتے ہیں
تو یقیناً وہ شیطان کی زد سے بچے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ شیطان کی زد میں ہے اور یقیناً وہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں۔ انہی آیات کی روشنی میں معصومین علیہم السلام کے فرامین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں چند ایک، جبکہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے بعض چیزیں میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو زیادہ آسان کرنے کے لیے علماء کا فرض ہے کہ وہ اجتہاد کریں، اور اجتہاد کے لیے اجتہاد کے ذریعے سے قوم کو امور الہیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام، وہ کہ جو قرآن اور سنت معصومین علیہم السلام میں بیان ہوئے ہیں، ان کو فتوے کی شکل میں دے کر ان کے مسائل کو اور مشکلات کو آسان کریں، تاکہ وہ بھٹکتے نہ رہیں ادھر ادھر ان مسائل کو لے کر۔ اسی لیے امام علی الرضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نقل من کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الرضا علیہ السلام قال، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علینا القاء الاصول، ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اصول کو، پرنسپلز کو، بنیادوں کو، اساس جو ہے احکام کی، اس کو بیان کریں۔ وعلیکم التفریع، اور تمہارے اوپر فقہا سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان اصولوں سے جتنے بھی فروع اور جتنے بھی شاخیں، جتنے بھی مسائل اخذ کر سکتے ہو وہ اخذ کرو اور لوگوں کو بتاؤ۔ اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے، اپنے ایک شیعہ سے ارشاد فرمایا، جس کا نام سلیم ابن ابی حیہ بتایا گیا ہے، اجلس فی مسجد المدینہ، اے سلیم مسجد مدینہ میں بیٹھ جاؤ، وافت الناس، یہ معصوم کی زندگی میں ہے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ اجتہاد کرو اور فتویٰ دو۔ وافت الناس یہ غیبت کے بعد کی بات نہیں ہے، معصوم جب موجود ہیں ان کے سامنے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتویٰ دو لوگوں کو، فَإِنِّي أُحِبُّ، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اَن یُرَا فی شیعتی مثلک، کہ میں اپنی شیعوں میں تم جیسے علماء کو دیکھوں کہ جو فتویٰ دے سکیں، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس بات کی کہ تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دو اور بتاؤ کہ قرآن و سنت کے مطابق کیا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور مشہور فرمان ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، آپ نے ارشاد فرمایا، اجتہاد اور تقلید کے لیے دونوں چیزوں کو وضاحت سے بیان فرمایا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ اب اس کے بعد اس اجتہاد و تقلید کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، مجتہدین کی، فقہا کی، اور فقہا کو فالو کرنے کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، فقہا میں سے سارے فقہا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقہا میں سے بہت سے فقہا ہوں گے اور رہتے ہیں، فقہا میں سے وہ کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہو، اپنے نفس کو قابو رکھنے والا ہو، دنیا کی لالچ کے اندر زیادہ گم ہو جانے والا نہ ہو،
جو دنیا کی لذتوں کا شکار نہ ہو سکے، جو دنیا کے اس چمک اور دمک کے اندر پھنس نہ جائے، جو ان تمام دنیاوی لذتوں سے اپنے نفس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہو اور اس کو بچا سکتا ہو، حافظاً لدینہ، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، کسی وقت دین میں غفلت نہ برتے، کسی وقت اس سے دین کے اندر سستی نہ ہو، مخالفاً لہوا ہو یا علی ہوا ہو، مخالف ہو اپنی خواہشات کا، خواہشات کچھ کہہ رہی ہیں اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہو، جب کبھی بھی خواہش ہو تو اس خواہش کو کاٹ دیتا ہو، اس خواہش کو اپنے ذہن اور دل و دماغ کے اندر جگہ نہ لینے دیتا ہو، مخالفاً علی ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد یہی نہیں کہ سالی اپنے ہوا کا مخالف ہو تو کسی اور کا مطیع ہو جائے، نہیں بلکہ مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے مولا کے حکم کا فرما بردار ہو، کہ جو مولا نے ارشاد فرمایا، جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اس کا وہ فرما بردار ہو، جب یہ سارے شرائط اس کے اندر موجود ہوں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من الفقہاء، فقہا میں سے کچھ ہوں گے، تو اس وقت جو ان تمام شرائط کو پر پورا اترتا ہو اور اپنے اندر وہ یہ شرائط اس کے موجود ہوں، پھر اس وقت فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کے لیے یہ ہے کہ عوام اس کی تقلید کریں، عوام اس کو فالو کریں، عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ عوام اسی کی اتباع میں چلیں، وہ کہ جو ان تمام صفات کاملہ کا حامل ہو، اس کی تقلید عوام پر واجب ہے۔ وَذَلِكَ، اور یہ چیز، یہ جو ایسے فقی، میں نے فقی کے شرائط بتائے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یکون الا، یہ نہیں ہوگا مگر بعض فقہاء الشیعۃ، مگر بعض شیعہ فقہا میں یہ چیز پائی جائے گی، بعض شیعہ فقہا کے اندر یہ چیز موجود ہوگی، سب فقہا کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، لا کلہم، سب کے اندر یہ بات نہیں ہوگی۔ جس کو فقی دیکھو، یہ مت سمجھنا اسی کی تقلید کرنی ہے، جس کو فقی پاؤ بلکہ یہ چھان بین کرو کہ آیا یہ سائناً لنفس ہی ہے یا نہیں ہے، حافظاً لدین ہی ہے، اور اپنے خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے امر کا مطیع و فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسی تمام چیزیں اس کے اندر پاؤ، اس وقت اس کی تقلید کرنا، اس لیے کہ سارے فقہا، اور اسی سے علماء نے، علماء کی بعض اس کے اندر چیزوں کے اندر جو اختلاف ہیں، تو اس میں بھی بعض چیزیں جو ہیں وہ ایسی آتی ہیں کہ جس کی طرف جو ہے وہ ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ بعض علماء اسی لیے اسی حدیث سے اور دوسری ایسی حدیث سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر بہت سے فقی ہوں یا بہت سے ایسے لوگ ہوں کہ جو سائناً لنفس ہی ہوں، حافظاً لدین ہی ہوں، مخالفاً علی ہوا ہوں، اور مطیعاً لامر مولا بھی ہوں، تو ان میں سے جو سب سے زیادہ عالم ہو، جو ان میں سب سے زیادہ تقوی میں اور پرہیزگاری میں آگے ہو، تو اس کو منتخب کیا جائے یا اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہر زمانے میں عالم جو مجتہد سب سے زیادہ جاننے والا ہے
اور یہ صفات سب سے زیادہ رکھنے والا ہے، اس کی تقلید کی جائے، اور اسی کے اوپر بزرگان اور علماء دین ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ اور بعض البتہ مراجع کے نزدیک یہ بات جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں کہ کوئی بھی فقیہ کہ جو یہ صفات رکھتا ہو، ان صفات کا حامل ہو، تو اس فقیہ کو طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، یا چاہے اس کے اندر دوسری صفات میں کوئی دوسروں سے زیادہ برتری ہو یا نہ ہو۔ بہرطور یہ دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ جس کی طرف اس وقت جو ہے وہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ قرآن مجید نے مجتہد کے لیے بھی ایک خاص محدود قسم کا فریم بنا دیا ہے، ان شرائط کے ساتھ ہی ایک مجتہد جو ہے، ایک فقیہ جو ہے وہ قابل تقلید ہو سکتا ہے، اور اگر وہ شرائط نہ ہوں تو وہ قابل تقلید نہیں ہو سکتا۔ اجتہاد و تقلید کے بعد جو سب سے بہتر تبویب ہے اور جن ابواب کے اندر شرعی احکام کو فقہ کی کتب میں درج کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے طہارت کی بات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک مسلمان کی روح کو پاک و پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک مسلمان کے جسم کو بھی صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کے مطابق جس طریقے سے طہارت اور پاکیزگی کے قوانین ہیں، اس طریقے سے دنیا کے کسی قانون کے اندر کہیں بھی کسی جگہ پہ نہیں۔ لوگ جو نہ معلوم کتنے دن کھڑے ہو کر پیشاب کرتے رہتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے غسل کب کیا تھا تو نہ معلوم مہینہ بتائیں گے، یا 10 دن بتائیں گے، یا 1 ہفتہ بتائیں گے۔ وہ جو ظاہراً ہمیں اپنے سے زیادہ صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جسمانی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت اور نظافت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکام ارشاد فرمائے ہیں، اس سے بہتر کوئی نظام اور کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے اسلام کو مکمل دین حیات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جس اسلام کے اندر 20 خالی طہارت کے احکام ہوں اور بیت الخلاء میں جانے کے احکام علیحدہ ہوں، نکلنے کے احکام علیحدہ ہوں، وہاں طہارت کے اور پاکیزگی کے احکام دوسرے ہوں، اور اس طریقے سے جو ہر بات کو وضاحت کر کے اسلام بیان کر رہا ہو، اگر اس اسلام پر آج بھی مسلمان فخر نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی کم ظرفی اور کم بختی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ طہارت کے ساتھ وہ جو جسمانی جسم کا پاک و پاکیز ہونا، لباس کا صاف ستھرا ہونا، کوئی نجاسات جو بتائے گئے ہیں ان نجاسات میں سے کسی ایک چیز کا لباس پر نہ لگا ہوا ہونا، اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حضور کھڑے ہو کر نماز کے لیے اپنے مومن بندے کو بلایا ہے، اس نماز کے لیے بلاتے وقت جو طہارت کا حکم دیا ہے، وہ طہارت جسے فقہ کی کتابوں میں وضو اور غسل کہا جاتا ہے، ان دونوں کا حکم
جو دوسری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری احادیث کے اندر موجود ہیں، جو بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج مقدمے کے طور پر وضو کے لیے اور غسل کے لیے اور طہارت کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کتاب حکیم میں دو موقعوں پر ارشاد فرمایا ہے، ایک سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 43 میں اور دوسرے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 کے اندر، جس میں وضو اور غسل اور تیمم کا حکم بتایا گیا ہے کہ جو طہارتیں ہیں نماز کے لیے، اور جب انسان نماز پڑھنا چاہے تو ان طہارتوں کے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وضو کی آیت جو سورہ مائدہ کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھو، اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک، کوہنیوں کے ساتھ دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں میں سے بعض حصے کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کا مسح کرو کعبین تک، پیر کے جو درمیان میں اٹھی ہوئی ہڈی ہے اس ہڈی تک، جس کو کعب کہا جاتا ہے، اٹھی ہوئی جگہ کعب کے معنی ہیں، اور اسی لیے کعبہ، خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں سب سے پہلی جگہ ہے جو پانی سے، جس طریقے سے بعض روایات کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو پانی اس میں سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا نکلا وہ ہے کہ جس کے اوپر آج ہم کعبہ مکرمہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جب خانہ کعبہ کے لفظ کے ساتھ اس معنی کو سمجھنے میں آسانی کے لیے میں نے مثال دی، اور پیر کے اندر جو اٹھی ہوئی جگہ ہے، معصومین نے اسی جگہ کو جو ہے وہ مسح کے لیے بیان فرمایا ہے کہ اس تک جو ہے وہ مسح، انگلیوں کے سرے سے اس تک مسح کیا جائے۔ ظاہراً ایمان والوں سے خطاب ہے، اب وہ باتیں کہ جو تفصیلات میں مجھے عرض کرنا ہے میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ظاہراً ایمان والوں کو خطاب ہے، لیکن بعض لوگ یہ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو خطاب تغلیب کے طور پر ہے، کہ جس طریقے سے عورتیں اور مرد کسی بات میں شامل ہوں اور خطاب مردوں کو کیا جائے
تغلیب کے طور پر، غلبے کے طور پر ان کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات علماء اور فقہا کرتے ہیں کہ مناسب نہیں لگتا، اچھی بات نہیں لگتی کہ کل کو اگر کافر و مشرک کہے کہ ہمیں کب کہا تھا کہ نماز پڑھو، ہمیں کہتے تو ہم بھی نماز پڑھتے، اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اس کے اندر میں عرض کروں گا کہ دوسری آیت موجود ہے جو وضاحت کر رہی ہے اور جس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ اس لیے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 21 ہے کہ اے لوگو، اب اس میں انسان ہیں اور ہر انسان شامل ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ولی ہے، جو بھی انسانیت کے اندر آتا ہے ہر ایک اس کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ارشاد فرما رہے ہیں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان اور اپنے الفاظ کے معنی خود سب سے بہتر جانتے ہیں، لیکن معصومین کے طریقے سے، معصومین کے راستے سے جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب اس لیے وہاں پر کر رہے ہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے اگر کوئی اٹھے گا تو وہ مومن ہی اٹھے گا، نماز کے لیے غیر مومن کبھی نہیں اٹھے گا۔ اور جب کبھی نماز کے لیے اٹھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یعنی ادھر انسان نماز کے لیے اٹھا اور ادھر یہ ارشاد اس کو متوجہ ہو جائے گا، یہ لفظ اس کی طرف چلے جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، ان لوگوں میں وہ شامل ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احکام الہیہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے احکام ہمیں ارشاد فرمائے ہیں اس طریقے سے ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خداوند عالم وہ لوگ کہ جو شیعت کے دشمن ہیں، جو شیعت کو اس طریقے سے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیعت نہ علم میں کمزور ہے، نہ شیعت دین کے اندر کمزور ہے، نہ شیعت ایمان کے اندر کمزور ہے۔ شیعہ موت کو، امیر المومنین کی زبان میں موت کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے میرے اور آپ کے مولا مشکل کشائے عالم سمجھتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میں موت پر جا گروں یا موت میرے اوپر آ گرے۔ اس لیے ہمیں اس دلیری کے ساتھ اپنے مذہب کو خون دے کر بھی جو ہے وہ زندہ اور باقی رکھنا ہے، اور علم کے ذریعے سے بھی اس مذہب کو زندہ اور باقی رکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔